اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کی آخری آیتیں یعنی 27 سے 30 تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ کی 30 آیتیں ہیں اور سورۃ الملک کی بھی 30 آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے، اور بھی کئی صورتیں بسا اوقات تلاوت کرتے تھے، لیکن یہ بھی فرمایا تھا کہ قرآن حکیم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گی۔ ایسا تو سارا قرآن حکیم بھی سفارش کرے گا، اور یہ کہ وہ 30 آیتوں والی سورہ جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچانے کی بھی بھرپور کوشش کرے گی۔ تو وہ چونکہ 2 صورتیں ہیں تو اس لیے چاہیے کہ دونوں کی تلاوت کی جائے۔ زیادہ تر سورۃ الملک تلاوت ہوتی تھی، لیکن یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کرتے تھے، اور جمعے کے دن آپ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اس سورت کی عام طور پہ تلاوت کرتے تھے، ایسی پابندی سے نہیں لیکن زیادہ تر، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ آخری میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات سے سبق حاصل کرنے کا درس دیا تھا کہ یہ لوگ کیوں غور فکر نہیں کرتے پچھلی امتوں کی بربادی پر، ان کی تباہی پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت اور گناہوں میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ اب زمین کو ان سے پاک کرنا ہی ضروری تھا۔ انبیاء کرام کی تکذیب انہوں نے کی، انبیاء کرام کو اور صالحین کو انہوں نے اتنا ستایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یک لخت ہی ختم کر دیا۔ تو یہ چونکہ تاریخی وقائع ہیں اور تاریخی وقائع سماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سننے سے، اس لیے اس کے آخر میں فرماتا افلا یسمعون کہ کیا یہ تاریخی واقعات سنتے نہیں ہیں کہ سن کر پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا اس پہ یہ غور کرتے ہیں۔ تو اب جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں آیت نمبر 27 میں تاریخی واقعات نے، یہ مشاہداتی دلیل ہے، آنکھوں دیکھی دلیل، وہ تو سنی ہوئی دلیل سے تھی، اس لیے وہاں کا افلا یسمعون، یہ چونکہ دیکھنے سے تعلق رکھنے والی دلیل ہے تو اس کو فرمایا افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، کیونکہ اس کا تعلق مشاہدے سے ہے۔ تو یہاں پر دلیل اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے اپنی قدرت کاملہ کی اور اپنے احسان عظیم کی، وہ اللہ کا نظام آب رسانی ہے۔ پانی کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، خاص طور پہ وہ مخلوق جس کی حیات اور جس کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، جیسے حیوانات، جیسے نباتات، تو خاص طور پہ ان کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔
تو ان تک اللہ تعالیٰ پانی کیسے پہنچاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے آب رسانی کا، تو اس پہ بھی اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ان کے سامنے آئے گا، اور جو سب سے بڑا محسن ہے پھر اس کا احسان مند ہونا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اگر اسی ایک نظام پہ غور کریں کہ اللہ کس طرح ان تک پانی پہنچاتے ہیں، تو اس احسان کو سامنے رکھ کر اپنے محسن کو یہ پہچان سکتے ہیں اور اس کا حق عبادت معلوم کر سکتے ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی اس بات کا تعلق دیکھنے سے ہے، مشاہدے سے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا نسوق الماء کہ ہم پانی چلاتے ہیں۔ پانی چلانے کا معنی ہے بادلوں کا چلانا، جی، کیونکہ پانی تو اوپر سے چلتا ہے تو وہ بادلوں میں ہوتا ہے، نظر تو نہیں آتا نا، جی، تو ہم بادلوں کو یہ نہیں چلاتے ہیں پانی برسانے کے لیے۔ کہاں؟ الی الارض الجرز، خشک اور بنجر زمین کی طرف، یعنی جب کسی علاقے میں زمین بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور اس میں پیدا کرنے کی قوت نہیں رہتی، پیداوار کی قوت نہیں رہتی، چونکہ اس پر جانوروں اور انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے کہ زمین سے پیداوار ہوگی تو انسان بھی کھائیں گے اور جانور بھی کھائیں گے، ان کی خوراک بھی، اور انسانوں کی خوراک کا بھی تعلق یعنی پیداوار سے، اور پیداوار کا تعلق ہے پانی سے۔ تو جب کسی علاقے میں قحط جیسی صورتحال نمودار ہوتی ہے تو پھر ہم بادل چلاتے ہیں، یعنی ہم سمندروں سے بھاپ اڑاتے ہیں اور فضا میں جا کر وہ بادل بنتے ہیں، پھر ان بادلوں کو ہوا کی دوش پر سوار کر کے ہم اس کو اس زمین تک لے جاتے ہیں جہاں پانی برسانا مقصود ہوتا ہے۔ تو کہیں زیادہ کہیں کم پانی ہم برساتے ہیں، یعنی جیسے جیسے مناسب ہوتا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ نہیں بادل اٹھاتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں اور جس خطۂ زمین پہ جتنی بارش برسانی ہوتی ہے وہاں برسا دیتے ہیں۔ ایک نسوق الماء کا معنی یہ بھی ہے کہ بارش برس جانے کے بعد کئی دفعہ بارش ایسی جگہوں میں ہم برساتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی، جیسے پہاڑوں پر، جی، ریگستانوں میں، جہاں عام طور پہ اس کی عام پبلک کو ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ویسے ضرورت تو ہوتی ہے نباتات کو، درختوں کو، لیکن عام پبلک کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہم بارش برساتے ہیں، یا سرما کے موسم پہ جمی ہوئی بارش برف کی صورت میں اتار کے رکھ دیتے ہیں ڈھیروں کے ڈھیر، اور وہ سارا سال تھوڑی تھوڑی رستی رہتی ہے اور زمین کی رگوں میں ہم اس کو چلاتے ہیں۔ زیر زمین تو ایک سطح زمین پر پانی چلانے کا نظام ہے، بڑے بڑے دریا بھی بہتے ہیں، چھوٹے دریا بھی ہوتے ہیں، ندی نالے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچھ پانی تو جو برساتے ہیں تو اوپر کی سطح میں جو نظام ہے پانی کے گزرنے کا، اس میں وہ پانی بہتا ہے، لوگوں نے پھر اپنی ضرورت کے مطابق اس سے ندیاں، ٹھیک ہے نا، نہریں نکالی ہوتی ہیں، وہ پانی کو لے جا کر اپنے اپنے جگہوں میں سیراب کرتے ہیں یا سٹاک کرتے ہیں۔ کچھ پانی زمینوں کو لگاتے ہیں، کچھ پانی دریا میں، سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ لیکن ایک زیر زمین پانی کو چلانے کا نظام ہے، زیر زمین، کہ وہ پہاڑوں کی پر جو بارش برستی ہے کچھ تو بہہ جاتی ہے دریاؤں نالیوں میں، کچھ زمین جذب کر لیتی ہے، اور کچھ جمے ہوئے پانی کی شکل میں ہم پہاڑوں پر پانی کے ٹینک رکھ دیتے ہیں، اور اتنی صاف ستھری فضا میں کہ وہاں گندگی کا گزر ہی نہیں ہے، تو وہ سالہ سال تک پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی شکل میں پانی، منجمد پانی رہتا ہے، وہ سارا سال رستا رہتا ہے پہاڑوں میں، اور وہ
زیر زمین جو اللہ نے پانی کا نظام رکھا ہے اس کے اندر چلتے چلتے یعنی سطح زمین پہ آ جاتا ہے، پھر کہیں اللہ تعالیٰ اس کو خود چشموں کی صورت میں ابال دیتے ہیں، خود چشمہ پھوٹ جاتا ہے، اور کہیں یہ کہ تھوڑی یا زیادہ کھدائی کر کے کنویں کی شکل میں اس سے پانی لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح جن علاقوں میں پانی کم برستا ہے، بارشیں کم برستی ہیں، تو زیر زمین جو پانی کا سٹاک ہے اس سے لوگ سارا سال استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ فرمائیے سارا نظام اللہ نے رکھا ہے اس لیے کہ پانی انسانی اور حیوانی ضروریات میں دوسرے درجے کی ضروری چیز ہے، یعنی پہلے درجے کی ضروری چیز تو آکسیجن ہے۔ تو ہوا اللہ نے اتنی وافر کر دیا کہ کسی کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے، اور اللہ نے پوری دنیا کو ہوا سے بھر دیا ہے، کوئی جگہ ہوا سے خالی نہیں ہے، الا یہ کہ آپ بہت بلندی پہ چلے جائیں جی، ورنہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ ہوا جی۔ تو اس لیے کہ اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں، اور تھوڑے وقت بھی زندگی ہوا کے بغیر نہیں گزر سکتی، لیکن ہوا کے بعد دوسرے نمبر کی ضروری چیز وہ پانی ہے، جو انسان کے جسم میں خون کی مقدار جو ہے سب سے زیادہ پانی سے بنتی ہے، 80% پانی سے بنتی ہے، اور خون ہی جب پمپ ہوتا ہے پورے جسم میں تو انسان کی حیات جی۔ تو تیسرے نمبر پر پھر غذائی مواد ہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو پانی چونکہ ہوا کے بعد دوسرے نمبر پہ ضروری چیز تھی، اللہ نے اس کو بھی اتنے وافر مقدار میں مہیا کر دیا ہے کہ تھوڑا بہت اب یہ ہے کہ واٹر سپلائی کا جو سسٹم حکومتیں کرتی ہیں بس تھوڑا بہت ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ نظام قدرتی طور پہ ہے، بارشیں قدرتی طور پہ برستی ہیں، ندی نالے قدرتی طور پہ بہتے ہیں جی، زیر زمین پانی نکالا جاتا ہے آسانی کے ساتھ، صرف گھروں تک پائپ لائن سے پہنچانے کا کام گورنمنٹ کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے جی۔ لیکن زیادہ کام تو اس لیے مناسب تو یہی تھا کہ پانی پہ بھی ٹیکس نہ ہوتا، جیسے ہوا ٹیکس فری ہے تو پانی بھی ٹیکس فری ہونا چاہیے تھا، کیا اللہ نے اتنی وافر مقدار میں تو اس کو جی۔ لیکن بدقسمتی سے یعنی ہماری لاپرواہیوں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صاف پانی مہیا نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے غیر ترقی یافتہ ملکوں میں، وہاں تو پانی کا مسئلہ ایسے ہی ہے، پانی ہے لیکن اس کی صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا نظام تو میرا قائم کیا ہوا ہے جی، تمہیں تھوڑا بہت اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بلکہ زیادہ کام تو میں نے کیا ہے۔ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، تو اسی پانی کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں کھیتیاں، یعنی اس سے کھیت سرسبز ہوتے ہیں۔ تم جہاں بارش ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہل چلاتے ہو، زمین کو نرم کرتے ہو، پھر جو غذائی چیز پیدا کرنی ہے اس کا بیج ڈال دیتے ہو، پھر بیج کو تم اوپر سے ہموار کر کے دفن کر دیتے ہو، بس تمہارا تو اتنا ہی کام ہے۔ اگر ہم بارش وقت پہ نہ برسائیں یا ضرورت سے زیادہ برسائیں یا ضرورت سے کم برسائیں تو تمہارا بیج ضائع ہو جائے، کچھ اگے ہی نہیں۔ لیکن باقی اس کی رکھوالی، زیر زمین اس بیج کی رکھوالی کہ ضائع نہ ہو جائے، ورنہ مٹی میں تو جو چیز ڈالو ضائع ہو جاتی ہے، لیکن ہم تمہارا وہ نرم و نازک بیج ضائع نہیں کرتے، بلکہ تم اپنے طور پہ ضائع کرتے ہو، ہم اس کی رکھوالی کرتے ہیں، مناسب طور پہ اس کو پانی مہیا کرتے ہیں۔ پھر نخرجو بہ زرعًا، ہم اس سے فصل اگاتے ہیں، ہم اس سے فصل اگاتے ہیں، تمہارا اس میں کوئی کام نہیں۔ جب فصل اگتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پکنے تک ہم ہی سنبھالے رکھتے ہیں، تم کتنی محنت کرو گے؟ یعنی آسمانی
بیماریوں سے اس کو ہم بچاتے ہیں، اس طریقے سے اور چیزیں جو اس کو ضائع کر سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں، ان سے ہم ان کی، تو تمہارا اس میں رول بہت کم ہے۔ اور پھر دھوپ ہماری ہے جو اس کو پکاتی ہے، چاند ہمارا ہے جو اس میں ذائقے پیدا کرتا ہے جی، اور جب وہ پک جاتی ہے فصل تو پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ کٹنے کے بعد اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اس میں جو غذائی مواد انسانوں کا ہے وہ نکال کر پیس کر روٹیاں وغیرہ جو بھی کر کے انسان کھاتے ہیں، اور جو بھوسا ہوتا ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ تو ہم بارش نہ برسائیں، ہم پانی مہیا نہ کریں، ہم اس دانے کو سنبھال کے اس کو اگائیں نہ، تو نہ تمہاری خوراک بن سکتی ہے نہ تمہارے جانوروں کی جی۔ تو ہم اس سے فصل اگاتے ہیں، تاکل منہ انعامہم، جس سے ان لوگوں کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ تو یہاں انعام کہتے ہیں، انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کو عام طور پہ گھروں میں پالا جاتا ہے، جیسے ایک سورۃ الانعام ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی 8 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی جوڑیاں 4 ہیں، جانور 8 ہیں۔ من الابل اثنین، من البقر اثنین، من الغنم اثنین، من الماض اثنین، ماض اثنین، من الضان اثنین، یعنی اونٹ اونٹنی اور گائے بیل اور بھینس بھینسا گائے بیل کی جنس ہے، یہ اسی کے ساتھ ہیں، اور بھیڑ بکریاں۔ تو یہ وہ جانور ہیں جو عموماً گھروں میں پالے جاتے ہیں اور جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ یہ انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، وہ اپنی جسامت میں، اپنی قوت میں انسان سے، لیکن اللہ نے ان کو اس طرح عاجز اور مسکین بنایا ہوا ہے کہ وہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک بچہ انسان کا ریوڑوں کے ریوڑ ہانکا کے لے جائے، اونٹوں پہ سامان لد کے لے جائے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ دودھ استعمال کرتے ہو جی، کھال استعمال کرتے ہو، گوشت ان کا استعمال ہوتا ہے، ہڈیاں ان کی استعمال ہوتی ہیں، تو یہ تمہارے خادم جانور ہیں، ان کی خوراک بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، تمہاری خوراک بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو ان سے ان کے جانور کھاتے ہیں، وَأَنفُسُهُمْ، اور یہ لوگ خود بھی کھاتے ہیں۔ أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کیا اس دلیل کو یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں؟ یہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، ہمیشہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ سب کارروائی جی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ تو دلائل بیان ہو گئے۔ اب جب مومن اور کافر کی ملاقات ہوتی ہے اور آپس میں کبھی بیٹھتے ہیں تو بات چل نکلتی ہے، مومن ایمان کی باتیں کرتا ہے تو کافر کفر کی باتیں کرتا ہے جی۔ تو اسی سلسلے میں باتوں میں جب مومن کافر کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ خدا کی ناشکری نہ کر، اس کی نعمتیں کھا کر، اس کی زمین پہ بس کے، اس کے آسمان کے نیچے رہ کر، اس کے سورج چاند اور ستاروں سے استفادہ کر کے، اس کی پیدا کی ہوئی غذائی چیزوں کو کھا کر، اس کی ہوا میں سانس لے کر، اور پیدا بھی خود اس نے تجھے کیا ہے، تو اس کی ناشکری نہ کر، ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا جہنم کی صورت میں۔ تو پھر کافر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ تم کافر یعنی ناشکر ہو، جہنم میں جاؤ گے، یہ فیصلہ کب ہوگا جی؟ تو اور تو ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ کہتا اچھا نا وہ فیصلہ کرا دو نا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اے مسلمانوں کہ ہمارا رزلٹ برا نکلے گا تمہارا اچھا نکلے گا، تو یہ کب ہوگا؟ تو فتح کا ایک معنی تو فیصلہ ہے، کیونکہ لفظ فتح فیصلے کے لیے بھی آتا ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ
ہماری اور ہماری قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دے، لیکن فتح کا معنی وکٹری بھی ہوتی ہے، کامیابی، جی کسی ملک کو فتح کرنا جیسے کہنا، تو اس سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کہ تمہارا ہم کو فتح کرنا کب ہوگا؟ تم جو کہتے ہو کہ ہم آگے ترقی کریں گے، بڑھیں گے اور ہم تم کو فتح کر لیں گے، مکہ فتح کر لیں گے، دنیا کو فتح کر لیں گے، ابھی تو پوزیشن تمہاری ایسی نہیں لگ رہی، تو کب ہوگی یہ فتح تمہاری، کامیابی تمہاری؟ تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، چاہے اس سے آخرت کا فیصلہ مراد ہو، چاہے اس سے دنیا کا فیصلہ مراد ہو، فتح کی صورت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہ تم فتح کیوں مانگتے ہو؟ فتح سے مراد اگر فیصلے کا دن ہو نا، قیامت کا دن، تو تم اس دن کی بارے میں کیوں پوچھتے ہو کہ وہ کب ہوگا؟ اس لیے کہ وہ دن جب آیا تو اس دن کا ایمان نفع بخش نہ ہوگا، وہ دن جب آیا تو اس دن کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، آج ایمان لے آؤ تو فائدہ دے گا، یوم الفتح میں جب ایمان لاؤ گے وہ فتح، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس فتح سے وہ آخرت کی فیصلہ مراد ہونا تو تبھی یہ معنی ہوگا۔ اگر دنیا کی فتح کی بات ہو تو پھر تو فتح کے موقع میں بھی ایمان لاؤ تو قابل قبول ہے نا، جیسے مکہ فتح ہوا تو کئی مشرکوں نے ایمان لایا، 2000 کافر مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، تو ان کا ایمان قبول ہوا۔ لیکن جس فتح کے بعد ایمان قبول نہ ہوگا، اس فتح کا معنی آخرت کا فیصلہ، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، آخرت سامنے آ جائے گی آنکھوں کے سامنے، اور عالم غیب عالم شہادہ سے تبدیل ہو جائے گا، تو ایمان عالم غیب کا معتبر ہے، عالم شہادہ کا معتبر نہیں۔ ابھی اسی صورت میں پہلے گزر چکا ہے کہ جب قیامت ہو جائے گی تو کافر لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ جو کچھ نبی کہتے تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے ساری بات آج سن لی، پہلے سنی انسنی کی تھی آج سن لی، فرجینا نعمل صالحا، آپ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیں۔ اب تو سارے حقائق آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں، جو ہمیں غیب کی بات بتائی تھی دنیا کے بعد وہ ساری آنکھوں سے دیکھ لیے، تو آپ برائے مہربانی ہمیں دنیا میں بھیج دیں، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اب ہم جا کے بالکل نیک کام کریں گے اور بالکل وہ کام نہیں کریں گے جو کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب واپسی کا قانون نہیں ہے، اور اب تمہارا ماننا یہ ماننا قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو ایمان بالغیب قابل قبول ہے، آنکھوں سے دیکھ لے پھر تو اس نے فرمایا کہ کہہ دیجئے یوم الفتح، فیصلے کے دن، قیامت کے دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تو کوئی کافر رہے گا ہی نہیں، قیامت جب قائم ہو جائے گی تو کوئی کافر رہے گا ہی نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو اب مہلت بھی نہیں دی جائے گی، کچھ وقت بھی نہیں دیا جائے گا معذرت کرنے کا، توبہ کرنے کا، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو معاملہ ان کے سوال کا جواب کا ہوا۔ آگے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی کی آیت ہے یہ آخری، کہ ان باتوں سے آپ کو دکھ اور تکلیف تو بڑی پہنچتی ہے کہ یہ کس طرح کی بے معنی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا بھئی قیامت کب ہوگی، فیصلہ کب ہوگا، یعنی آپ کی بات پہ یہ اعتماد نہیں کرتے، اللہ کی بات پہ یہ اعتماد نہیں کرتے کہ قیامت ہوگی ہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ٹائم کسی کو نہیں بتانا، اللہ نے اس کا وقت کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ ہوگی یقیناً۔ اللہ بھی کہتے ہیں
اللہ کا سچا نبی بھی کہتا ہے، بلکہ سارے اللہ کے سچے نبی کہتے چلے آئے ہیں، اور دنیا میں سب صالح اور نیک لوگ بھی یہ بات کہتے چلے آئیں کہ قیامت ہوگی، نیک بد کا فیصلہ ہوگا۔ ان کو اس پہ یقین نہیں ہے۔ جب یہ چاہتے ہیں تو ایرے غیرے کی بات پہ بھی یقین کر لیتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں تو ہر کسی کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ نہیں چاہتے تو یہ ہزارہا کیا بلکہ کروڑہا بندگان خدا کی بات کو اس پہ یقین نہیں کرتے، کہتے ہیں کب ہوگی۔ تو آپ کو دکھ تو یقین ہوگا یقیناً، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لیکن آپ اس بات کو رہنے دیجئے، دکھیا مت ہوں، اور ایسی بات سے دکھیا ہو کر آپ اپنا مشن چھوڑیں نہیں کہ چلو جی میں تو ان کو کہتے ہی کچھ نہیں۔ اب آپ اپنا مشن جاری رکھیں تبلیغ کا، آپ ان کو قرآن سنت پہنچاتے رہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑاتے رہیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، تو آپ ان سے اعراض کریں۔ وانتظر، اور فیصلے کے دن کا انتظار کریں۔ انہم منتظرون، یہ بھی انتظار میں ہیں، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا، تو یہ بھی انتظار میں ہیں، سو آپ بھی اس دن کا انتظار کریں، اور فی الوقت آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں اور اپنے پروگرام میں ڈھیلے نہ بنیں، چستی کے ساتھ اپنا پروگرام جاری و ساری رکھیں۔ یہ تھی جناب سورۃ السجدہ۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب۔